بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کیلا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کیلا، شاہد کے حضور خفا ہیں منا کیلا۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کیلا، شاہد کے حضور خفا ہیں منا کیلا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کیلا۔ دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کھلا۔ جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کھلا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کھلا۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، جس طرح مجھ سے قبل مولانا محمد ریاض خان سواتی دامت برکاتہم اعلان فرما رہے تھے، یہ بالکل بجا ہے کہ میں نے دینی تعلیم کا آغاز امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت استاد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے شروع کیا ہے۔ میں بلکہ اس کو یوں کہوں گا کہ میں نے الفاظ قرآن گکھڑ منڈی میں پڑھے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر نصرت علوم گجرانوالہ میں پڑھی ہے۔ ایک جگہ سے الفاظ لیے ہیں اور ایک جگہ میں آ کے الفاظ کا معنی لیا ہے، تو ہمارے پاس جو کچھ بھی تھوڑا بہت دین کا اللہ رب العزت نے کچھ تعلق عطا فرمایا ہے، یہ امام اہل سنت اور حضرت شیخ التفسیر، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، حضرت شیخ التفسیر رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی حضرت اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، یہ دو شیخین وہ تھے کہ جن کی برکت سے اللہ نے ہمیں عقیدہ اور مسلک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرا تعلق بعد میں بنا ہے، میرے والد کا تعلق پہلے بنا ہے۔ میں اس قضیے کو تفصیل سے عرض نہیں کرتا،
کہ ممکن ہے اس قرضیے کے تفصیلات اور حالات کا تفصیلات کا اگر میں تذکرہ کروں گا تو بہت سارے مضامین وہ چھڑ جائیں گے جن کا تذکرہ مجھے شاید نہ کرنا چاہیے۔ میرے والد صاحب کا سب سے زیادہ درینہ تعلق حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اور والد کی وجہ سے ہمارا تعلق اس ادارے کے ساتھ جڑا ہے۔ اور آج بھی اسٹیج پہ تشریف فرما شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا زید الراشدی صاحب دامت برکاتہم بھی میرے استاد ہیں، جن سے میں نے باضابطہ کتب شیراں والا باب میں پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اپنے اکابر کے علوم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اختصار لیکن دلائل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں 4 باتیں عرض کرنی ہیں، اور میں نمبر وار ایک ایک بات کو دلائل سے عرض کروں گا۔ نمبر 1، قرآن اور حدیث کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 3، قرآن اور حدیث کے ساتھ علماء دیوبند کا تعلق کیا ہے؟ نمبر 4، قرآن اور حدیث میں علماء دیوبند کی خدمات کیا ہے؟ کتنی باتیں؟ 4۔ بولیے کتنی باتیں ہیں؟ 4۔ نمبر 1، قرآن حدیث کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، قرآن و حدیث کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 3، قرآن و حدیث کے ساتھ علماء دیوبند کا تعلق کیا ہے؟ نمبر 4، قرآن و حدیث میں علماء دیوبند کی خدمات کیا ہے؟ میں 4 باتیں اسی ترتیب کے ساتھ عرض کروں گا، جیسے طلباء کی زبان میں کہتے ہیں کہ میرا بیان انشاءاللہ لفظ نشر مرتب کے تحت ہوگا۔ میں دوران تقریر بعض الفاظ خالص طلباء کے لیے عرض کرتا ہوں، اس کا تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق طلباء کے علمی ذوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور میں نے 4 مضامین کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کے 3 لفظ تلاوت کیے ہیں۔ نمبر 1 محمد، نمبر 2 رسول، اور نمبر 3 اللہ، محمد الرسول اللہ۔ میں نے ان 3 الفاظ کی روشنی میں اپنے بیان میں سے ان 4 موضوعات کا تذکرہ کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولیے خدا کے، بولیے خدا کے۔ میری بات یاد رکھنا، میں گفتگو کے دوران جب آپ سے کہوں گا نا بولیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس بولیے پہ کوئی عقیدے کی بات کہنی ہے، کوئی نظریے کی بات کہنی ہے، کوئی میں نے اہم بات کہنی ہے، بلا وجہ میں آپ کو بولنے کی تکلیف نہیں دوں گا۔ محمد الرسول اللہ کا معنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے، بولیے نا خدا کے پیغمبر ہیں۔ یہ میں نے کیوں کہا بولیے؟ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک فتنہ پیدا ہوا ہے جس کا نام جماعت المسلمین ہے، اور کام ان کا جماعت المکفرین ہے۔ آپ کہو گے کیا مطلب؟ ہماری تبلیغی جماعت کا کام ہے کفار کو اسلام پہ لانا، اور ان کا کام ہے فتوے دے کے مسلمان کو کافر بنانا۔ ہمارا کام ہمیں مبارک، اور ان کا کام، بولیے نا، ہمارا کام ہمیں مبارک، ان کا کام انہیں مبارک۔ ان نے ایک جملہ نیا چھیڑا ہے کہ جی آپ اللہ کہتے ہو، ہم خدا نہ آپ خدا کہتے ہو، ہم اللہ کہتے ہیں، اور خدا کہنا جائز نہیں ہے۔ میں نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ ایک ہے، 2 اور 3 خدا نہیں ہو سکتے، اور خدا کی جمع خداوند آتی ہے۔ اللہ کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا جس کی جمع آتی ہو، اس میں شرک کی بو آتی ہے۔ میں نے کہا پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اللہ کو آپ، اس خدا کو آپ رحیم بھی نہ کہیں، اس کی جمع قرآن میں رحماء آتی ہے۔ اب خدا کو رب بھی نہ کہیں، اس کی جمع قرآن میں ارباب آتی ہے۔ آپ خدا کو اللہ بھی نہ کہو، الہ نہ کہو، جمع آلہۃ آتی ہے۔ جب ایک بات ختم ہوئی تو فوراً دوسری شروع ہوتی ہے۔ دیوبند کا مزاج یہ ہے، اپنے الفاظ اور دعویٰ اور دلیل سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ باقی آدمی کبھی دعویٰ بدل دیتا ہے،
اور جب بس چلے تو دلیل بدل دیتا ہے۔ مجھے کہنے لگا نہیں اصل وجہ اور ہے۔ میں نے کہا اور وجہ کون سی ہے؟ کہتا ہے دیکھو یہ دین عرب سے آیا ہے، عرب میں خدا نہیں کہتے اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا ایک سوال میرا بھی ہے، آپ بتاؤ سال میں روزے کتنے فرض ہیں؟ کہتے ہیں جی ایک ماہ کے روزے فرض ہیں۔ میں نے کہا بتائیں 24 گھنٹے میں نمازیں کتنی فرض ہیں؟ کہتے ہیں 5 نمازیں فرض ہیں۔ میں نے کہا یہ جملے اپنی زبان سے آپ کہہ دو۔ کہتے ہیں سال بھر میں ایک ماہ کے روزے فرض ہیں، دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ میں نے کہا آپ نے نماز اور روزہ کیوں کہا ہے؟ جب دین عرب سے آیا تمہیں صوم و صلات کہنا چاہیے، تم نے نماز و روزہ کیوں کہا ہے؟ کہتا ہے جب بات عربی میں کریں تو پھر صوم و صلات کہتے ہیں، اور جب بات اردو میں کریں تو نماز و روزہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا جب بات عربی میں کریں ہم بھی اللہ کہتے ہیں، اور جب بات اردو میں کریں تو خدا پیغمبر کہتے ہیں۔ جو دلیل تیری ہے وہی دلیل میری ہے، تو تیری دلیل کے تقاضے اور ہیں تو میری دلیل کے تقاضے اور کیوں ہیں؟ میں نے کہا محمد الرسول اللہ کا معنی حضرت محمد خدا کے، بولیے نا، حضرت محمد خدا کے پیغمبر ہیں، حضرت محمد خدا کے پیغمبر ہیں۔ میں نے جان بوجھ کے ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو بات سمجھانی ہے۔ اگر میں یہ کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر بھی مجھے رسول کا معنی پیغمبر کرنا پڑے گا۔ بات کو سمجھانے کے لیے رسول رسالت سے بنا ہے، رسالت کا معنی پیغام ہے، اور رسول اور پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا سے پیغام لیتا ہے، مخلوق کو پیغام دیتا ہے۔ نبی کے ذمے 2 کام ہیں، نمبر 1 خدا سے پیغام لینا ہے، اور نمبر 2 مخلوق کو پیغام دینا ہے۔ دنیا میں پیغام 2 طرح سے چلتے ہیں۔ آپ نے جلسہ رکھا، اشتہار چھپوا کے رکھا، مراد بھی آپ کی ہے، الفاظ بھی آپ کے ہیں۔ اگر آپ نے جلسہ رکھا بغیر اشتہار چھپوائے رکھا، جیسے رائیونٹ کا سالانہ جلسہ ہے، ہر جمعرات شب جمعہ کا جلسہ ہے، اس میں مراد آپ کی ہے، الفاظ ہر اعلان کرنے والے کے اپنے ہیں۔ نہ سمجھے مثال میں دوسری دوں گا، شادی کے موقع پہ دوست احباب کو جمع کرتے ہیں، کبھی شادی کارڈ چھپوا کے جمع کرتے، کبھی شادی کارڈ چھپوائے بغیر کسی آدمی کو بھیج کے جمع کرتے ہیں۔ اگر شادی کارڈ چھپوا کے دوست احباب کو بلایا ہے، مراد بھی آپ کی ہے، الفاظ بھی آپ کے ہیں۔ اگر آپ نے بندہ بھیج کے منگوایا ہے، مراد آپ کی ولیمہ یا نکاح ہے، اور الفاظ پیغام لے جانے والے کے۔ اللہ نبی کے ذریعے امت کو پیغام دیتا ہے، توجہ رکھنا، اللہ نبی کے ذریعے امت کو پیغام دیتے ہیں۔ کبھی الفاظ خدا ہوتے ہیں، مراد خدا ہوتی ہے، الفاظ خدا ہوتے ہیں، کبھی مراد خدا ہوتی ہے، الفاظ مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ جس پیغام میں مراد خدا ہو، الفاظ خدا ہو، اس پیغام کا نام قرآن ہے، اور جس میں مراد خدا ہو، الفاظ مصطفیٰ ہو، اس پیغام کا نام حدیث ہے۔ دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن کا نام بھی ایمان ہے، حدیث کا نام بھی ایمان ہے۔ قرآن کا نام بھی اور حدیث کا نام بھی۔ میں بات کیا سمجھا رہا تھا؟ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ قرآن حدیث کا معنی سمجھ آ گیا؟ مراد خدا، الفاظ خدا، پیغام کا نام قرآن ہے۔ مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ، پیغام کا نام، بولنا، پیغام کا نام حدیث ہے۔ میں 2-4 مثالیں دوں تاکہ تجھے دیوبند کا پورا نظریہ سمجھ آئے۔ ہم نے قرآن کریم اٹھا کے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کا ہمیں زندہ آسمان پہ جانا ملا ہے۔ ہم نے حدیث مبارک کو کھول کے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان سے آنا ملا ہے۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ زندہ جانا مانا قرآن کی وجہ سے، آسمان سے زمین پہ زندہ آنا مانا حدیث کی وجہ سے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ ہم نے قرآن دیکھا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے قرآن میں نبی کی بیویوں کو اہل بیت فرمایا ہے۔
ہم نے پیغمبر کی حدیث کو دیکھا، میرے نبی نے علی اور فاطمہ حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو فجللہم بکسائہ اپنی چادر کے نیچے لیا، فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی اہل بیت ہیں، فاذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ میں یوں کہوں گا نبی کی بیویوں کو ہم نے اہل بیت مانا ہے قرآن کی وجہ سے، ہم نبی کی اولاد کو اہل بیت مانتے ہیں حدیث کی وجہ سے، قرآن بھی ایمان ہے حدیث بھی، بولتے جائیں قرآن بھی ایمان ہے حدیث بھی ایمان ہے۔ مثال نمبر 3 میں قرآن کی بات کرتا ہوں، ہم نے قرآن کریم کو دیکھا ہے، آدم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا۔ اس دعا میں وسیلے کے الفاظ نہیں ہے، بغیر وسیلے والی دعا دیکھی حضرت آدم علیہ السلام کی قرآن میں ہے۔ ہم نے حدیث مبارک کو دیکھا، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، آدم علیہ السلام کی وسیلے والی دعا یہ حدیث میں ہے۔ ہم بغیر وسیلے والی دعا حضرت آدم کی مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے، وسیلے والی دعا مانگتے ہیں حدیث کی وجہ سے، قرآن بھی ایمان ہے حدیث بھی ایمان ہے۔ مثال نمبر 4 عرض کرتا ہوں، ہم نے قرآن کریم میں دیکھا میرے نبی اس دنیا میں نماز پڑھتے تھے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کو دیکھا، میرے نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے حدیث مبارک کو دیکھا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی کا دنیا میں نماز پڑھنا مانا قرآن کی وجہ سے، نبی کا قبر میں نماز پڑھنا مانا حدیث کی بولنا حدیث کی وجہ سے۔ ہم نے قرآن کو دیکھا، آدمی جہاد میں نکلتا ہے تو جسم اور روح دونوں جاتے ہیں، گولی جسم کو لگتی وہ شہید ہو جاتا ہے، تلوار جسم کو لگتی وہ کٹ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ہم نے شہید کے بدن کو زندہ مانا قرآن کی وجہ سے۔ ہم نے حدیث مبارک کو دیکھا، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا ارواحهم فی جیوف طیر خضر لا قنادیل معلقۃ بالعرش تسرع من الجنت حیث تشاء۔ ہم نے شہید کی روح کو زندہ مانا حدیث کی وجہ سے، ہم نے بدن کو زندہ مانا قرآن کی وجہ سے، اور روح کو زندہ مانا حدیث کی وجہ سے۔ قرآن بھی ایمان ہے حدیث بھی ایمان ہے۔ میں نے کتنی مثالیں دی؟ 4۔ ہاتھ دے کر بتا دو کتنی مثالیں دی؟ 5۔ توجہ کتنی مثالیں دی ہیں؟ نمبر 1 میں اب مثالیں گنواتا ہوں تاکہ تو یاد رہے۔ میں نے انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو بیان سمجھانا بھی ہے اور آپ کو بیان یاد بھی کرانا ہے۔ کبھی بندہ سمجھتا ہے یاد نہیں کرتا، کبھی یاد کرتا ہے سمجھتا نہیں ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ دی تو میں بیان یاد بھی کراؤں گا اور بیان سمجھاؤں گا بھی۔ سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ بولنا، اور سمجھ آئے تو یاد کرنا چاہیے کہ نہیں؟ مثالیں میں نے کتنی دی ہیں؟ ذرا رٹ لے مثالوں کو۔ آدم علیہ السلام کا بغیر وسیلے والی دعا کو مانا کیوں؟ وسیلے والی دعا مانی کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پہ جانا مانا کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان سے آنا مانا کیوں؟ بولتے جاؤ نا کیوں؟ ہم نے ازواج مطہرات کا اہل بیت مانا کیوں؟ نبی کی اولاد کا اہل بیت مانا کیوں؟ حدیث میں ہے۔ نبی کی دنیا والی نماز مانی کیوں؟ قرآن میں ہے۔ نبی کی قبر والی نماز مانی کیوں؟ نبی کے بدن کو زندہ مان، شہید کے بدن کو زندہ مانا کیوں؟ قرآن میں ہے۔ شہید کی روح کو زندہ مانا کیوں؟ حدیث میں ہے۔ نمبر 1 مسئلہ قرآن کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2 حدیث کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2 مسئلہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث پیغمبر کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیوبند کا موقف یہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث پیغمبر کا کلام ہے۔ نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نبی اللہ اور صحابہ کے درمیان واسطہ نبی ہوتا ہے، نبی اور ہمارے درمیان واسطہ صحابہ ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے کلام کے الفاظ نبی کو دیتے ہیں، اللہ قرآن کا معنی نبی کو دیتے ہیں، پیغمبر حدیث کے الفاظ صحابہ کو دیتے ہیں اور حدیث کا معنی بھی صحابہ کو دیتے ہیں۔ اگر الفاظ قرآن لینے ہیں وہ بھی پیغمبر دے گا، اگر قرآن کا معنی لینا ہے وہ بھی پیغمبر دے گا۔ حدیث کے الفاظ لینے ہیں
تو وہ پیغمبر کے صحابی دیں گے، اگر حدیث کا معنی لینا ہے تو وہ پیغمبر کے صحابی دیں گے۔ جب نبی قال اللہ فرماتے ہیں قرآن بنتا ہے، جب صحابی قال الرسول فرماتے ہیں حدیث بنتی ہے۔ زبان پیغمبر پہ اعتماد کرے قرآن ملتا ہے، زبان صحابی پہ اعتماد کرے حدیث ملتی ہے۔ زبان پیغمبر کو چھوڑ دے قرآن نہیں ملتا، زبان صحابی کو چھوڑ دے حدیث نہیں ملتی۔ قرآن کو لینا ہے زبان پیغمبر پہ اعتماد کرنا پڑے گا، اگر حدیث کو لینا ہے زبان اصحاب پہ اعتماد کرنا پڑے گا۔ دیوبند کا موقف یہ ہے زبان پیغمبر بھی حجت ہے، زبان صحابی بھی حجت ہے۔ زبان پیغمبر کو چھوڑ دے قرآن نہیں ملتا، زبان صحابی کو چھوڑ دے حدیث نہیں ملتی۔ ہم نے قرآن بھی لینا ہے، ہم نے حدیث بھی لینی ہے۔ اب میں دو باتیں کہتا ہوں، ایک قرآن کے الفاظ ہیں، ایک قرآن کا معنی ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں اور ایک حدیث کا معنی۔ توجہ رکھنا، اگر قرآن کے الفاظ نبی کو چھوڑ دے نہیں ملتے، نبی کو چھوڑ دے تو معنی بھی نہیں ملتا۔ میں بڑے اختصار سے دلیل سے بات کرتا ہوں، آپ کہو گے دلیل کیا ہے؟ پیغمبر کو چھوڑو الفاظ قرآن نہیں ملتے، میں کہتا ہوں دلیل خود قرآن میں ہے، یہ دلیل میری نہیں ہے۔ دیوبند کے 40 سالہ محتمم قاری محمد طیب نور اللہ مرقدہ نے دی ہے، ذرا دلیل پہ توجہ کرنا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اے نبی اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ اتار دیتا، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پہاڑ ذروں میں بکھر جاتا، لیکن اللہ نے قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس پہ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، اللہ اگر قرآن کریم اتنا وزن والا ہے، اگر قرآن اتنا بوجھ والا ہے کہ پہاڑوں پہ اترتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا، پہاڑ ذروں میں بدل جاتا۔ ہم نے جامعہ نصرت العلوم کا ہم نے 10 سال کا بچہ دیکھا جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، توجہ رکھنا، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ اگر بوجھ والا اتنا تھا پہاڑ ٹوٹتا ہے، اللہ پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ نصرت العلوم کا 10 سالہ بچہ اس کا دل کیوں نہیں ٹوٹتا؟ یہ قرآن سنبھال کے کیوں بیٹھا ہے؟ قاری طیب کے جواب پہ غور کرنا۔ مولانا قاری طیب فرماتے ہیں سورج کو دیکھ تو منیر کہتے ہیں، چاند کو دیکھ تو مستنیر کہتے ہیں، سورج کو دیکھ تو روشنی دیتا ہے، چاند کو دیکھ تو لے لیتا ہے۔ ہم نے سورج کی تپش کو دیکھا ہے، سامنے بدن کو لے کر بیٹھے ہیں، بدن جواب دے گیا ہے۔ ہم نے سورج کی روشنی دیکھی ہے، آنکھ سامنے کھڑی ہے، آنکھ جواب دے گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ سورج کی تپش جلال والی ہے، سورج کی روشنی جلال والی ہے۔ ہم نے چاند کو دیکھا ہے، جب یہ سورج میں تھی تو ضیاء کہتے ہیں، جب چاند سے گزری تو نور کہتے ہیں، جب سورج میں تھی تو حرارت کہتے ہیں، جب چاند سے گزری تو برودت کہتے ہیں۔ سورج تو جلال والا تھا اور چاند یہ نور والا تھا۔ جب چاند کو تو نے دیکھا ہے آنکھ جواب دے گئی ہے، لیکن جب روشنی چاند سے گزری ہے تو دیکھنے میں مزہ آ گیا ہے۔ جب سورج کی تپش کے سامنے بیٹھا تیرے جسم نے جواب دیا ہے، جب تپش چاند سے گزری ہے تو جسم کو ٹھنڈک آ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سورج جلال والا ہے، چاند جمال والا ہے، جلالی روشنی تھی، آنکھ جواب دے گئی ہے۔ یہ جلالی تپش تھی، بدن جواب دیا گیا ہے، لیکن جب جلالی تپش چاند کے جمال سے گزری ہے کیفیت بدل گئی ہے۔ میرا اللہ جلال والا ہے، میرا پیغمبر جمال والا ہے، خدا کا کلام جلال والا ہے۔ اگر خدا کا جلالی کلام پہاڑ پہ اتر جاتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا، خدا نے جلالی کلام کو اپنے محمد کے جمالی سینے پہ اتارا ہے۔ وہ قرآن جس کے الفاظ کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا، میرے محمد کے جمال کی برکت ہے۔ آج نصرت العلوم کا 10 سالہ بچہ اس کو اٹھا رہا ہے، 10 سال کا بچہ اس کو اٹھا رہا ہے۔ میرے نقطے پہ غور کرنا، خدا جلال والا ہے، میرا نبی جمال والا ہے، خدا کا کلام جلال والا ہے، میرے نبی کا کلام جمال والا ہے۔ میں علماء قراء سے کہتا ہوں مجھ پہ ناراض نہیں ہونا، میں ایک نقطہ عرض کرنے لگا۔ ہم نے دیکھا جو خدا کا کلام پڑھتا ہے اس پہ جلال نظر آتا ہے، ہم نے دیکھا جو پیغمبر کا کلام دیکھتا ہے اس پہ جمال نظر آتا ہے۔ ہم نے قاری کو جب بھی دیکھا ہے وہ جلال والا ہے، استاد زاہد راشدی کو جب بھی دیکھا ہے یہ جمال والا ہے۔ اور پوچھتا ہے وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کلام جلالی پڑھتا ہے، یہ کلام جمالی پڑھتا ہے، اس پہ جلال کا اثر ہے، اس پہ جمال کا اثر ہے۔
توجہ، اس پہ جلال کا اثر ہے، اس پہ جمال، بولنا، اس پہ جلال کا اثر ہے، اس پہ جمال کا اثر ہے۔ تو یہ پیغمبر کے جمال کی برکت ہے۔ خدا نے تجھے الفاظ قرآن دیے ہیں، یہ نبی کا جمال نہ ہوتا تجھے الفاظ قرآن بھی نہ ملتے۔ توجہ رکھنا۔ لیکن میں ایک جملہ کہنے لگا، یہ جو میں نے عرض کیا ہے خدا جلال والا ہے، میرا نبی جمال والا ہے، اس کا معنی یہ ہے وہاں جلال کا ظہور زیادہ ہوتا ہے، یہاں جمال کا ظہور زیادہ ہوتا ہے، ورنہ خدا میں جلال بھی ہے، خدا میں جمال بھی ہے۔ میرا نبی خدا کی صفتوں کا مظہر بنتا ہے، کبھی نبی پہ جلال نظر آتا ہے، کبھی نبی پہ جمال نظر آتا ہے۔ میرے نقطے پہ غور کرنا، میں نے 5 نمازوں کو دیکھا ہے، فجر مغرب عشاء کو دیکھا، قاری تلاوت زور سے کرتا ہے، میں نے زور و اثر کو دیکھا، قاری تلاوت آہستہ کرتا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا بھئی ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فجر مغرب عشاء میں قاری بلند آواز سے تلاوت کیوں کرتا ہے، زور و اثر میں آہستہ کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا میرے خدا کی صفت جلال بھی ہے، خدا کی صفت جمال بھی ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے صفت جلال کا ظہور ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے صفت جمال کا ظہور ہوتا ہے۔ جب بڑا جلال میں آ جائے چھوٹے چپ کر جاتے ہیں، اور جب بڑا جمال میں آ جائے تو چھوٹے بول پڑا کرتے ہیں۔ ارے جب سورج غروب ہوتا ہے تو صفت جمال کا ظہور ہے، یہ تلاوت بلند آواز سے کرتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے صفت جلال کا ظہور ہے۔ اب یہی امام تلاوت آہستہ کرتا ہے، پھر میں نے دیکھا میرے خدا کے صفت جلال کا پرتو نبی پہ پڑتا ہے، خدا کی صفت جمال کا پھر تو نبی پہ پڑتا ہے۔ میرے نبی وہاں صفات کو لے کے صحابہ میں تقسیم کر رہے ہیں۔ میں نے صدیق کو دیکھا ہے، وہ جمال والا ہے، میں نے عمر کو دیکھا جلال والا ہے۔ کہتے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا عمر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بلند آواز سے پڑھی ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا صدیق اکبر بھی تلاوت کرتے ہیں، رات کو کھڑے ہیں تلاوت آہستہ کرتے ہیں، صدیق تلاوت آہستہ کیوں کرتے ہو؟ کہا یہ ساتھ والا بیدار نہ ہو جائے۔ عمر آپ اونچی آواز سے کیوں کرتے ہو؟ کہا میں جو تلاوت کرتا ہوں یہ کیوں سویا پڑا ہے؟ صدیق پہ غلبہ جمال کا ہے، عمر پہ غلبہ جلال کا ہے۔ صدیق پہ غلبہ جمال کا ہے، عمر پہ غلبہ جلال کا ہے۔ چلے بات تھوڑی سی آگے چلا لیتے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا اور یہ امام ابو حنیفہ بڑے امام ہیں، امام شافعی بڑے امام ہیں، ابو حنیفہ بڑے امام ہیں، امام بخاری بڑے امام ہیں، تم نے ان کو چھوڑ کے ان کی تقلید کیوں دیکھی ہے؟ میں نے کہا صحابہ پیغمبر کو دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کیا معنی؟ میں نے کہا صحابہ پیغمبر میں ہم نے صدیق کو دیکھا تو بڑا عالم نظر آیا ہے، ابو ہریرہ کو دیکھا تو بڑا محدث نظر آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مسئلہ صدیق بھی نبی والا بتاتا ہے، لیکن کالا ابو بکر کہہ کے بتاتا ہے۔ مسئلہ ابو ہریرہ بھی نبوت والا دیتا ہے، لیکن کالا رسول اللہ کہہ کے دیتا ہے۔ صدیق پہ غلبہ خشیت کا ہے، ابو ہریرہ پہ غلبہ محبت کا ہے۔ ہم نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا نبی والا مسئلہ دیتے ہیں، لیکن کالا ابو حنیفہ کہہ کے دیتے ہیں۔ ہم نے امام بخاری کو دیکھا مسئلہ نبی کا دیتا ہے، لیکن کالا رسول اللہ کہہ کے دیتا ہے۔ ہم نے ابو حنیفہ کو دیکھا بغلبہ خشیت کا نظر آتا ہے، امام بخاری کو دیکھا ان پہ غلبہ محبت کا نظر آتا ہے، وہ الفاظ ادا کرنے سے ڈرتا ہے، یہ الفاظ ادا محبت میں کرتا ہے۔ صحابہ میں بڑے کو شہرت کے اعتبار سے عالم ابو بکر کو کہتے ہیں، امام ابو ہریرہ کی شہرت ہے انہیں بڑا محدث کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی شہرت یوں ہے انہیں بڑا عالم کہتے ہیں، امام بخاری کی شہرت یہ ہے انہیں بڑا محدث کہتے ہیں۔ ہم نے صحابہ پیغمبر میں دیکھا ایک بڑا محدث نظر آتا ہے، لیکن جو بڑا عالم تھا صحابہ امامت اس کی کرتے ہیں۔ ہم نے بعد والوں میں دیکھا بڑا محدث بخاری نظر آتا ہے، لیکن جس کی شہرت بڑے عالم ہونے کی تھی ہم ابتدا اسے کرتے ہیں۔ جیسے اصحاب پیغمبر میں ابو ہریرہ کا محدث تو مانا ہے، لیکن اقتدا امام ابو بکر کی ہے۔ ہم نے امام بخاری کو محدث تو مانا ہے، لیکن تقلید امام ابو حنیفہ کی ہے۔ میں نے کہا ایک جلال والا نعرہ چھوڑ، ایک جلال والا ایک جمال والا ہے، آپ نعرے چھوڑو، جہاں بولنا پڑا میں کہوں بول پڑو، اس کا معنی نعرہ نہیں۔ میں نے تجھے بات سمجھانی ہے، میں بتا یہ رہا تھا، میں نے کہا میں اختصار بھی کر رہا ہوں ساتھ دلائل بھی دے رہا ہوں۔ میں نے دلیل کیا دی تھی؟ الفاظ قرآن بھی تب ملتے ہیں جب نبی بولتے ہیں، معنی بھی تب ملتا ہے جب نبی بولتے ہیں۔ تو کہے گا دلیل کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ میں باخدا یہ بات کہتا ہوں، اگر پیغمبر معنی بیان نہ کرے کبھی صحابی رسول کو بھی معنی سمجھنے میں الجھن لگ جایا کرتی ہے۔ وہ کتا کامل ہو گیا، ساتھ اور کتے ملے تو مراقبے میں چلے گئے۔ میں نے کہا کفر کیا ہے؟
کہتے جی بلا کتا کامل ہو جائے یہ تو کفر ہے، کامل انسان ہوتا ہے۔ میں نے کہا تجھے بات سمجھ نہیں آنی، میں جواب میں استاد کو پیش کرتا ہوں۔ میں جامعہ امدادیہ میں تھا، میرے استاد شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ادھر صدر ذالک شہید ہوا، ہمیں جمع کر کے بیان کیا، فرمانے لگے آج ایک ولی دنیا سے اٹھ گیا، پھر فرمانے لگے تمہیں گلہ ہوگا یہ داڑھی منڈا رہا ہے، ولی میں نے کیسے کہہ دیا، تمہیں تعجب ہوگا اختیارات کے باوجود قانون اسلامی نافذ نہیں کرتا، یہ ولی کیسے ہے، تمہیں تعجب ہوگا اس کے دور میں علماء گرفتار بھی ہوئے، یہ ولی کیسے ہے۔ فرمایا میری بات کو سمجھو، تمہیں گلہ اس لیے ہے تم نے استاذ کو دیکھا ہے، صدر کا مقابلہ استاذ سے نہیں کرنا، صدر کا مقابلہ صدروں سے کرنا ہے۔ صدر کا مقابلہ جب تم صدر کو صدروں سے دیکھو گے تو ان کے مقابلے میں تمہیں یہ ولی نظر آئے گا۔ میں نے کہا تو بات کو سمجھا نہیں ہے، کتے کا تقابل کتوں سے کرنا ہے، ایک وہ کتا جو بولا ہے، ایک وہ جو رکھوالی کے لیے رکھا ہے، ایک وہ جو شکار کے لیے رکھا ہے، تینوں میں فرق ہے یا نہیں؟ میں نے کہا حضرت کیا فرماتے ہیں، وہ کتا کامل ہوا یعنی کتوں میں سے وہ کتا کامل بنا، کتوں کے مقابلے میں کامل۔ اگر تجھے اس پہ گلا تھا تو یہ جواب قرآن دیتا ہے، کہتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے اصحاب کہف چلے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، ساتھ وہ کتا بھی بیٹھا تھا۔ خدا نے قرآن میں ذکر کر کے واقعہ کتے کی مذمت نہیں کی ہے، مقام مدح میں ذکر کیا ہے، اور جس کو مقام مدح میں لائے اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کا نقصان نہیں کمال بتاتے ہیں۔ تو اگر پہلے دور کے امتی کی صحبت میں چلا ہے، ان کتوں میں وہ کتا آگے بڑھا ہے، آخری نبی کی امت کے ولی کی اگر نگاہ پڑی ہے تو بقیہ کتوں سے آگے بڑھا ہے۔ تو جو تو نے اعتراض اس پہ کیا یہ تو قرآن میں تھا، کہتے چلو یہ بات تو مجھے سمجھ آئی، لیکن ایک بات تو رہ گئی نا، وہ کتے مراقبے میں چلے گئے، میں کیسے مان لوں؟ میں نے کہا ایک مراقبہ ہوتا ہے، توجہ ایک سجدہ ہوتا ہے۔ مراقبے کا معنی کہتے گردن جھکا لو، میں نے کہا سجدے کا معنی کہتے زمین پہ رکھ دو، میں نے کہا مراقبہ مشکل کے لیے سجدہ، کہتے جی سجدہ مشکل، میں نے کہا تجھے مراقبے پہ اعتراض تھا، قرآن تو سجدے کی بات کرتا ہے، کہتے جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر بولنا والشجر، ارے اس کو تو چپائی بھی سجدہ کرتے ہیں، چپائیوں میں کتا بھی ہے۔ میں نے کہا قرآن سجدے کی بات کرتا ہے، تو مراقبہ نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا جو نے اعتراض اس پہ کیا ہے اس کا دفاع قرآن سے ملتا ہے۔ اعتراض قرآن پہ ہو جواب دیوبند والا دیتا ہے، جب اعتراض دیوبند پہ ہو تو پھر دفاع قرآن کرتا ہے۔ اعتراض حدیث پہ ہو جواب دیوبند والا دیتا ہے، اور جب اعتراض دیوبند والے پر ہو تو جواب۔ میں صرف ایک واقعہ کرتا ہوں، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، میں صرف عبارات کابر پہ، تیرے پاس دلیل جو نہیں تھی تو بلا وجہ پریشان ہوا۔ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہتے ہیں مولانا قاسم ننوتوی دیوبند کا امام ہے، اور دیکھو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو انسان بنا کے عزت دی ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند کا بانی کہتا ہے اے کاش میں مدینے کا کتا ہوتا، قصیدہ ہے نا ذہن میں، اے کاش مدینے کا، کہتے خدا کہتے انسان بننا کمال ہے، یہ کہتے کاش مدینے کا کتا ہوتا، تو جس کو انسان ہونے پہ آ رہا ہے تم نے امام مانا ہے۔ میں نے کہا جی میں نے امام مانا ہے، کہتے انسان ہونے پہ آ رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے کہا جواب خدا نے صدیق کی زبان سے دلوایا ہے۔ بول جواب خدا نے حضرت صدیق کی جو اعتراض بات میں آنا تھا، خدا نے جواب پہلے دلوایا۔ کہتے جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی لکھتے ہیں صدیق اکبر کھڑے تھے، پرندے کو دیکھا درخت پہ کھڑ بیٹھا ہے، کہا طوبیٰ لک یا طیرو، اے پرندے تجھے مبارک ہو، انت تاکل من الشجرہ، درختوں سے کھاتا ہے، وتدل بالشجرہ، درخت کے سائے میں رہتا ہے، وتصیر الی غیر حساب، تیرا حساب نہیں ہوگا۔ اے کاش صدیق بھی تجھ سیسا پرندہ ہوتا۔ صدیق کہتے ہیں کاش مدینے کا پرندہ ہوتا، ننوتوی کہتے ہیں کاش مدینے کا کتا ہوتا۔ وہ تمنا
پرندہ ہونے کی کرتے ہیں اور یہ تمنا مدینے کا کتا ہونے کی کرتے ہیں۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ حضرت صدیق کو دیکھا تو ان پہ غلبہ خشیت کا ہے، ہم نے ننوتوی کو دیکھا اس پہ غلبہ محبت کا ہے۔ اگر اعتراض ان پہ نہیں ہے، اعتراض ان پہ بھی نہیں ہے، اگر اعتراض ان پہ ہے ذرا ان پہ بھی تو کر کے دیکھنا۔ کہتے ہیں نہیں کرتا۔ میں نے کہا ان کو انسانوں نے پہ فخر ہے، لیکن خشیت میں یوں کہتا ہے اسے انسانوں نے پہ فخر ہے، محبت محمدی میں یوں کہتا ہے۔ اعتراض قرآن پہ لگتا ہے، جواب کون دیتا ہے؟ اور جب دیوبند والے پر اعتراض ہو دفاع کون کرتا ہے؟ میں آخری بات میں نے کہا نمبر 4 دیوبند والا خدمت قرآن کی بھی کرتا ہے اور دیوبند والا خدمت حدیث کی بھی۔ میں تفصیلی خدمات میں نہیں جاتا، مفصل مقالہ اس پہ میں کبھی پیش کر دوں گا، مفصل مقالہ علماء دیوبند کی خدمات قرآن و حدیث، قرآن کریم پہ کیا خدمات ہیں، ہم نے ایک ایک چیز کو جمع کر دیا ہے۔ علماء دیوبند کی خدمات حدیث کیا ہے ہم نے مفصل جمع کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں دیوبند کی قرآنی خدمات بھی دیکھ لے، حدیث کی خدمات بھی دیکھ لے۔ میں اگر وہ خدمات ذکر کروں گا جو تمہارے علم میں ہے، حفاظ اتنے ہیں، قاری اتنے ہیں، یہ بات تو چلا ہی کرتی ہے۔ میں نے کہا دیوبند والوں نے جو قرآن کی خدمت کی ہے، اگر تم قرآن کریم پہ اعتراضات کو دیکھو گے تو جواب دیوبند نے دیا ہے۔ اگر قرآنی احکام کو دیکھو گے تفسیر دیوبند نے کی ہے۔ اگر قرآنی قصص کو دیکھو گے جمع دیوبند نے کیا ہے۔ اگر قرآن کریم کے معجزات کو دیکھو گے جمع دیوبند نے کیا ہے۔ قرآن کے اعجاز کو دیکھو گے جواب دیوبند نے دیا ہے۔ قرآن کریم کے الگ الگ پہلو پہ دیوبند والے قرآن کی تفسیریں دے رہے ہیں اور تفسیریاں گھر میں نہیں جیل میں بیٹھ کے دے رہے ہیں۔ میں یوں کہوں گا اور اس دعوے میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کا جو اردو میں ترجمہ کیا ہے شاہ اسحاق کو محدث دہلوی کو آپ اٹھا کے دیکھ لو، شاہ عبد القادر کو دیکھ لو، شاہ رفیع الدین کو دیکھ لو، اگر دیکھے گا دیوبند والے ملتے ہیں۔ اگر ترجمے کی تسہیل کی ہے تو شیخ الہند جیل والا ملتا ہے۔ اگر مزید تسہیل کی ہے تو بیان القرآن والے حضرت تھانوی ملتے ہیں۔ اگر مزید تشریح کو دیکھے گا تو اس کو بیان کرنے والے مفتی محمد شفیع معرف القرآن والے ملتے ہیں۔ اگر مزید آسان ترجمہ دیکھے گا ان کا بیٹا شیخ الاسلام تقی عثمانی ملتے ہیں۔ میں نے کہا جس پہلو پہ قرآن کو دیکھتا جائے گا ہر پہلو پہ دیوبند والوں نے قرآن کی تفسیریں الگ بیان کر دی ہیں۔ آج بھی جا کر دیکھ لے، آپ یقین فرمائیں۔ ابھی 4 دن قبل کی بات ہے، میں ایک ایسے ادارے میں گیا جو دیوبند کے امام اہل سنت پہ اعتراض بھی کرتا ہے۔ دیوبند کے حضرت صوفی صاحب دامت برکاتوں پہ حضرت سواتی مرحوم پہ اعتراض بھی کرتا ہے۔ میں دفتر میں گیا، واللہ العظیم میں کہتا ہوں، میں دفتر میں گیا تو میں نے ڈیسک پہ دیکھا حضرت سواتی دامت برکاتہ رحمہ اللہ کا دروس القرآن پڑھا ہے۔ میں نے کہا یار تو اس کو مانتا بھی نہیں، دروس القرآن بھی رکھا ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن قرآن سمجھ اس سے آیا ہے۔ میں 4 دن قبل کی بات کہ میں ادارے کا نام نہیں لے رہا، میں نے کہا اختلاف بھی ہے، یہ کیا رکھا ہے؟ عجیب بات یہ ہے امام اہل سنت کا ذخیرۃ الجنان دیکھ لے، ہر ایک کے ہاتھ میں نظر آتا ہے۔ حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ کی آج تو معالم کو دیکھ لے، ہر بندے کے ہاتھ میں نظر آتی ہے۔ میں یوں کہوں گا، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، اگر تو نے آسان لفظوں میں قرآن کریم احکام کے ساتھ دیکھنا ہے معرف القرآن کراچی والا دیکھ لے۔ اگر تو نے قرآن کریم کو علم الکلام کی روشنی میں دیکھنا ہے معرف القرآن جامع اشرفیہ والا مولانا ادریس کاندلوی کا دیکھ لے۔ اگر عربی ذوق تیرا ہے قرآن میں علمی دلائل دیکھنے ہیں مسائل فقہیہ پہ احکام القرآن تھانہ پون والے کا دیکھ لے۔ اگر تو نے قرآن کریم کے اعجاز کو دیکھنا ہے مشکلات القرآن کو دیکھ لے۔ اگر تو نے قرآن کریم میں اگر تو نے قرآن کریم کی روشنی میں استواء علی العرش کو دیکھنا ہے حکیم الامت تھانوی کے تمہید الفرش کو دیکھ لے۔ اگر تو نے قرآن کریم کی بلاغت کو دیکھنا ہے، میں بخدا یہ بات کہہ رہا ہوں، اعجاز القرآن کو دیکھ لے۔ اگر تو نے قرآن کریم پہ آنے والے اعتراضات کو دیکھنا ہے حکیم الامت تھانوی کا۔ اگر میں قرآن کریم کی خدمات پیش کر دوں، صرف تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا خدمات پیش کی ہیں، بندہ تعجب کرتا ہے۔ کبھی وجوہ المسانی لکھتے ہیں، کبھی حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ، آپ ان کی خدمات کو دیکھ لے، یوں اشکال اٹھاتے ہیں کہ بندے کو سن کے تعجب ہوتا ہے۔
हकीमुल उम्मत थानवी को दे, कभी सबकुल गयात लिखते हैं, फी नस्किल आयात पे लिखते हैं। जब अकीदे पर बहस आती है हकीमुल उम्मत थानवी का कलम चलता है। और अभी कारी साहब सबा अशरा की रोशनी में कुरान की तिलावत कर रहे थे, हमने हकीमुल उम्मत थानवी को देखा है। तनशीद उत्तबा, फिर तनशीद उत्तबा लिखी है, कभी किरात पे बात करते हैं। अगर हमने मसाइल को देखा तसव्वुफ पे एतराज था, मसाइल सलूक हजरत थानवी ने लिख के कुरान की खिदमत की है। मैं बात ये कह रहा था कि जब जिस जिहाद से कुरान की खिदमत है देवबंद वालों ने की है। अगर हदीस मुबारक को देखे, उर्दू के जखीरे सारे छोड़ ले, उर्दू के जखीरे अपनी जगह पे, लेकिन सिर्फ अरबी के जखीरे को देख ले। मैं एक एक शरह का नाम लूंगा। शरह बुखारी को देख ले, हमने अरबी शुरू देखी है, अल कंजुल मुतवारी हजरत शेख ज़करिया की नजर आती है। हमने सही मुस्लिम को देखा है तो फतुल मुलिम अलामा उस्मानी की नजर आती है। हमने अबू दाऊद को देखा है तो बज़लुल मजहूद हजरत अलामा सारनपुरी की नजर आती है। हमने मोता इमाम मालिक को देखा है और जज़ुल मसालिक शेख ज़करिया की नजर आती है। हमने इब्ने माजा को देखा है, मातमुस्तु इलैहिल हाजा आज अलामा नुमानी की नजर आती है। हमने जो भी कुरान जामे तिरमिज़ी को देखा है, मारिफ सुनन देखा, अलामा दिनौरी की नजर आती है। मैं अरबी ज़खीरों की बात कर रहा था। और मैं आखिरी बात इशारतन मैं आखिरी बात कहता हूँ, हकीमुल उम्मत थानवी के दौर में गिला ये था और ये मसाइल अहनाफ के हैं, कहते हैं कुरान नहीं है, मसाइल अहनाफ के हैं, हदीस नहीं है। हकीमुल उम्मत थानवी ने कुरान की खिदमत यूं की है, अहकामुल कुरान लिखवा दी है। मसला होगा दलील कुरान से होगी, 21 जिल्दों में इला सुनन लिखवा दी है। हदीस मसला फिका का होगा और साथ हदीस भी होगी। तो देवबंद वाले कुरान की खिदमत अरबी में भी करते हैं, उर्दू में भी करते हैं। देवबंद वाले हदीस की खिदमत उर्दू में भी करते हैं, अरबी में भी करते हैं। बुखारी का नाम लेना आसान है। आज जो बंद वाले बुखारी पढ़ते हैं, एक अकोड़ा खटक देख ले तादाद 1500 बनती है। एक अकोड़ा खटक को देख ले तादाद 1500 बनती है। यहाँ को देख ले तादाद 125 बनती है। आप एक एक इदारे को देख ले। मैंने एक इदारे का नाम क्यों लिया है, एक इदारे में जो बंद वालों के यहाँ बुखारी इतने पढ़ने वाले मिलते हैं, तेरे पूरे मुल्क में मिला दे इतने बुखारी के तालिब नहीं मिलते रहे जितने देवबंद के एक मदरसे के मिलते हैं। अल्लाह मुझे और आपको कुरान करीम अहादीस मुबारक समझने की भी तौफीक अता फरमाए, अकाबिर के नक्शे कदम पे चलने की भी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।